یہاں ایک تارا علامتی سطح پر ایک واحد رب کے حکم اور فیصلے اور قدرت کا مذکور ہے۔ سات کے ہندسے کی اہمیت کو شاعر اپنے انداز سے دیکھتا ہے، ہم اپنے انداز سے دیکھتے ہیں۔ 7 آسمان، ہفتے کے 7 دن، تخلیق و ترتیب عدد و سماوات کے 7 ادوار اللہ کی قدرت کا اقرار ہیں، جس کا حکم اور اختیار ہر معلوم، معدوم اور موہوم پر حاوی ہے۔ کوئی چیز قدرت کے بنائے ہوئے قوانین سے باہر نہیں جا سکتی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا مقام عنایت فرمایا تو اس کے لیے ضابطہ حیات بھی متعین کر دیا اور اختیار بھی دے دیا کہ چاہو تو مان لو، چاہو تو انکار کر دو، مگر یاد رہے کہ تم اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں لوٹنا ہماری طرف ہے اور پھر حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مان لے اور غیر مشروط طور پر اس کے آگے سرنگوں ہو جائے، اور اس کو ہر وقت ہر حال میں یاد رکھے کہ دین فطرت کی روح یہی ہے۔ جب تک تن کا تونبا باجے، پی کا راگ الاپ، جس نے من کا تار بجایا، نام اسی کا جاپ۔ انسان کو اللہ نے اپنا نائب مقرر فرمایا اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سب کچھ اس کے لیے تسخیر کر دیا، اور ایک بہترین انسان کے آنے کی خوشخبری بھی دے دی۔ یہی وہ انسان ہے جو خیر البشر ہے اور فخر آدمیت ہے، وہ جس کی ہر جنبش لب اور جنبش دست و بازو اللہ کی رضا اور ضمانت کا رضا اور منشا کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ایک پل، ایک ایک سانس، ایک ایک مسکان دستور حیات ہے۔ آپ خیر الورا ہیں، عقل و شعور، فہم و فراست، اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ کہ ویسا نہ پہلے ہوا، نہ بعد میں اور نہ ہوگا۔ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے ہاں بندوں کا اور بندوں کے ہاں اللہ کا سفیر ہے، اور جن و انس کو جس کی اطاعت اور اتباع کا مکلف بنایا گیا ہے، اور جس کی سادگی ایسی سادگی ہے جس میں سب سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ ایسا گیانی جس کے من میں پرماتم کا نور، بھاشن بھاشن ایسی شکشا بدلے جگ دستور، قول وچن کا سچا پکا بول امر انمول، متر امتر کی پیاس بجھائیں امرت جیسے بول۔